بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمل کی بیوی منہ پھٹ بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ اجمل سائیکل پہ پھیری لگا کر گزارا کرتا تھا، کبھی کباڑ کا کام کر لیا کرتا تھا، کبھی سائیکل پر جا کر گاؤں گاؤں محلے محلے کچھ بچوں کے کھانے کا سامان بیچتا۔ شازیہ ہمیشہ اجمل کو اس کی غریبی کی تانے دیا کرتی۔ اجمل نے بہت سمجھایا، شازیہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم نے ہر روز کا تماشا بنایا ہوا ہے، میں تھک ہار کر گھر آتا ہوں، آگے تمہاری بکواس سننے کو ملتی ہے۔ شازیہ چائے بنا رہی تھی، شازیہ نے اجمل کو گالی دی، چائے کی دیچکی اٹھا کر سائڈ پر پھینکی۔ اجمل کو بہت غصہ آیا، ڈنڈا اٹھایا، شازیہ کو مارنے لگا۔ شازیہ کو کافی مارا۔ شازیہ روتے ہوئے بولی، مار لو، کتنا مارنا ہے، ایک دن سب چن چن کر حساب لوں گی تم سے۔ اجمل دماغی مریض ہونے لگا تھا، شازیہ نے اس کو مینٹلی بہت ڈسٹرب کرتی تھی۔ اجمل سائیکل لیتا دہاڑی لگا کر رات گئے تک باہر کسی سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا۔ وہ جانتا تھا گھر جائے گا شازیہ کی بکواس سننی پڑے گی۔ وہ طلاق دے دینا چاہتا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی 3 بیٹیوں کی طرف دیکھتا خاموش ہو جاتا۔ شازیہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، بیٹیاں چھوٹی ہیں، اگر اجمل نے غصے میں طلاق دے دی تو کیا انجام ہوگا۔ رات گئے گھر آتا دیکھتا بیٹیاں سو چکی ہیں، چپکے سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہوتا، آخر کب تک ایسا چلتا؟ گھر یوں تو بسائے نہیں جاتے، رشتے یوں تو نبھائے نہیں جاتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بر مرد ہی درندہ ہو، ضروری نہیں ہوتا ہر فنا کے پیچھے مرد کی انا ہو، ضروری نہیں ہے ہر قیامت کے پیچھے مرد کے گناہ ہوں، ضروری نہیں ہر بار مرد اپنی ہوس پہ طلاق دیتا ہو۔ شازیہ اجمل کو پاگل سمجھتی تھی۔ ایک رات اجمل سو رہا تھا، شازیہ نے اس کا گلا دبا دیا، اجمل کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھی، اجمل کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر شادی کے 4 سال بعد اچانک شازیہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اجمل کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ شازیہ کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا، شازیہ تم کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، گھر کو آباد کرو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف دیکھو، ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ شازیہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھ سے جھگڑا کرتی ہو، وہ سہم جاتی ہیں۔ شازیہ نے چلا کر کہا، دیکھ اجمل، تو نے مجھ سے شادی کی ہی کیوں؟ میں اتنی غربت کی زندگی نہیں جی سکتی، اور تم کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ سائیکل لے کر جاتے ہو، رات کو 300 کما کر لاتے ہو، 300 سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے روز کا 1000 روپے خرچہ چاہیے بس۔ اجمل نے سر پکڑ لیا، شازیہ ایسے گھر آباد نہیں ہوتے جیسے تم کرتی ہو، خدا کے واسطے کچھ سوچو، سمجھ نہ کر ایسا۔ شازیہ گالی دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بڑی بیٹی اب 16 سال کی ہو گئی تھی، جس کا نام فائزہ تھا، اس سے چھوٹی کومل، سب سے چھوٹی جویریہ۔ شازیہ بازار جاتی کچھ شاپنگ کرنے کے ایک شخص سے پیار کرنے لگی۔ وہ شخص 40 سال کا تھا، دیکھنے میں کوئی بازاری گنڈا لگتا تھا۔ شازیہ اس کے ساتھ فون پر باتیں کرنے لگی۔ بڑی بیٹی فائزہ نے ایک دن کہا، امی ابو کو پتہ چلے گا تو ابو ماریں گے تم کو۔ شازیہ نے فائزہ کو پاس بٹھایا، سمجھانے لگی، بیٹی میں سب تم لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، وہ شخص پیسے لگی والا ہے، اس سے شادی کر لوں گی تو تم لوگوں کی زندگی بن جائے گی۔ آئزہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں تھی، خاموش رہی۔ جب اجمل سائیکل لے کر پھیری پہ چلا جاتا تو شازیہ بھی فائزہ کو ساتھ لیے اس شخص کے گھر چلی جاتی، اس سے باتیں کرتی، ہوٹل سے کھانا منگواتی، عیاشی کرتی۔ فائزہ کو یہ بالکل اچھا نہ لگتا تھا، اور پھر یہ بات ایک دن اجمل تک جا پہنچی۔ اجمل نے شازیہ کو بہت مارا، کیوں میری بیٹیوں کی زندگی جہنم کرنا چاہتی ہو؟ جب اجمل شازیہ کو مار رہا تھا تو بیٹیاں بھی اجمل کے خلاف کھڑی ہو گئیں، بابا آپ ہماری ماں کو کیوں مارتے ہیں؟ ماں نے بیٹیوں کو باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اجمل بیٹیوں کی طرف دیکھ کر بولا، میری بچیوں کیا ہو گیا ہے تم کو؟ شازیہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اجمل کو دھمکی دینے لگی، اتنا مرد ہے نا تو ابھی تم کو دکھاتی ہوں، بہت سہ لیا تمہارا ظلم۔ شازیہ نے موبائل نکالا اور اس شخص کو فون کیا جس کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی، روتے ہوئے بولی، مجھے اس کتے نے بہت مارا ہے، مجھے لے جاؤ آ کر۔ اجمل خاموش تھا، موبائل وہ بھی اتنا مہنگا کہاں سے لیا؟ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ وہ شخص بڑی گاڑی لے کر آیا، ساتھ کچھ مونچھوں والے بد شکل گنڈے تھے۔ شازیہ اس شخص کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس شخص کا نام صابر تھا۔ صابر نے شازیہ کا ہاتھ پکڑا۔ اجمل پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ شازیہ نے کہا، اس کتے کو مارو پہلے۔ صابر نے لڑکوں کو اشارہ کیا، پکڑ لو کمینے کو۔ اجمل کو مارنے لگے، بہت مارا اجمل کو، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اجمل کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، طلاق دو مجھے۔
اجمل بیٹیوں کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر طلاق دے دی۔ شازیہ بہت خوش تھی، بیٹیوں کو ساتھ لیا اور صابر کے ساتھ چلی گئی۔ محلے والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے اجمل کو سنبھالا۔ اجمل رو رہا تھا۔ لوگوں میری بیٹیاں رول جائیں گی، لوگوں کے سمجھایا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ اجمل بے حال تھا۔ ادھر شازیہ صابر کے ساتھ کراچی میں جا بسی۔ صابر کا یہ عالی شان گھر کیا خوبصورت تھا، گاڑیاں، پیسہ، سب کچھ مل گیا تھا شازیہ کو جو وہ چاہتی تھی۔ وہ جاہل عورت کیا جانتی عدت کیا ہے یا انسانیت کیا ہے۔ صابر سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فائزہ 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن یہاں بات یہ بھی تھی کہ صابر اپنی درندگی دکھانے لگا تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا فائزہ کو ہاتھ لگاتا، اس کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ فائزہ اب بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بہن کومل بھی جوان تھی اب۔ شازیہ ہر روز نئے کپڑے پہنتی، عیاشی کرتی اور آہستہ آہستہ شراب بھی پینے لگی۔ وہ عورت سے حیوان بنتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے ایک دن بتایا، امی نئے پاپا میرے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، آپ سمجھائیں ان کو۔ شازیہ مسکرائی، بیٹی وہ پاپا ہیں تمہارے، ایسا کچھ نہ سوچا کرو۔ صابر ایک دن نشے کی حالت میں دھت تھا کہ چھوٹی بیٹی کومل کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شازیہ سب جانتی تھی، سگی ماں تھی ان کی، سب جان کر بھی خاموش رہی۔ صابر کا حوصلہ بڑھا اور ایک دن فائزہ کی بھی عزت تار تار کر دی۔ فائزہ رو رہی تھی، یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں واپس اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن ماں دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ کومل فائزہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی، آپی امی مجھے 10 لاکھ میں بیچنے لگی ہیں، مجھے بچا لو۔ فائزہ بے بس تھی، وہ کیا کرتی، اپنی سگی ماں دشمن تھی۔ شازیہ کمرے میں کومل کو کہنے لگی، تیار ہو جاؤ اور چپ رہنا، سمجھی، ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ کومل نے ماں کے پاؤں پکڑے، امی جان آپ ہماری ماں ہیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔ شازیہ مسکرانے لگی، آج کل کوئی ماں نہیں، جیسا مجھے صابر کہے گا میں کروں گی، جا اب تیار ہو جا۔ فائزہ نے ماں کا راستہ روکا، امی اللہ سے ڈر، موت کو کیوں بھول گئی ہو تم، قبر بھی نصیب نہیں ہوگی تم کو، صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہی ہو۔ شازیہ نے فائزہ کے منہ پر تھپڑ مارا، بکواس نہ کر، تمہارا بھی علاج کروں گی۔ کومل کو 10 لاکھ میں بیچ دیا، لیکن کومل کی قسمت اچھی تھی، کومل سے ایک لڑکا پیار کرتا تھا۔ کومل نے اسے جب ساری بات بتائی، وہ لڑکا فائزہ کی مدد سے کومل کو بھگا لے گیا، جس پر شازیہ غصے سے جل اٹھی۔ فائزہ پر بہت تشدد کیا، بہت مارا فائزہ کو۔ شازیہ نے بھی ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی، مانی بدبخت تھی وہ۔ فائزہ کو بازاروں میں لے جا کر فروخت کرنے لگی۔ صابر دلال بن گیا، ہر روز ماں کے ہاتھوں درندوں کے سامنے پھینکی جاتی۔ فائزہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ مجھے بچا لو، میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ فائزہ کو جب سگی ماں فروخت کر کے گھر آتی تو فائزہ اس مرد کو کہتی، میں ساری رات کے لیے تمہاری ہوں، بس مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کچھ مرد اجازت دیتے، کچھ نوچ ڈالتے۔ ماں ہر رات کے 10,000 وصول کرتی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے صابر کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے فائزہ کو خریدا۔ رات کو فائزہ جب سامنے آئی تو ان سے کہنے لگی، میں نفل ادا کر لوں۔ وہ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے والی لڑکی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ جب فائزہ نے نفل پڑھ لیے تو ایک لڑکا بولا، ہم سمجھے نہیں، دھندا کرتی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے، پھر یہ نفل ادا کرنا۔ فائزہ خاموش رہی، لڑکے سمجھ رہے تھے کہ فائزہ مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کے پکارا اور پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ فائزہ رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ فائزہ نے سب کچھ بتا دیا لڑکوں کو۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام عدیل تھا جو نیا نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے فائزہ کو تسلی دی، تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن فائزہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، روتے ہوئے بولی، میری چھوٹی بہن کو بچا لو، میری ماں میری چھوٹی بہن کو کسی بیرون ملک بیچنا چاہتی ہے۔ فائزہ کو سب نے تسلی دی، کال بھی پولیس کو کر دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ صابر اور شازیہ فائزہ کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن صابر دھوکے باز تھا، اس نے کچھ ڈرگ شازیہ کے بیگ میں چھپائے تھے، خود ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا وہ ہانگ کانگ روانہ ہو گئے ہیں۔ جویریہ ساتھ تھی۔ ہانگ کانگ میں اپنے سفارت خانے میں ایک لڑکی کے اسمگل کرنے کی رپورٹ دی گئی، تصاویر بھی جاری کی گئی تھیں۔ جیسے ہی شازیہ، صابر اور حوریہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے، چیکنگ کے دوران شازیہ ڈرگ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شازیہ حیران تھی، یہ کیسے میرے بیگ میں آ گئے؟ صابر بھاگنے لگا کہ پولیس نے بھی اسے پکڑ لیا۔ جویریہ کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی تھیں، اس لیے ان پر 2 کیس فائل ہوئے۔ اس ملک کے قانون کے تحت سزائے موت تھی۔
جویریہ کو واپس ملک بھیجنے لگے تو شازیہ چیخ چیخ کر رونے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ جویریہ آخر بیٹی تھی۔ ماں کے ماتھے پر بوسہ کیا، ماں قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں الگ سے حساب لوں گی۔ جویریہ واپس ملک آ گئی تھی۔ فائزہ کے سینے لگ کر بہت روئی تھی۔ پولیس کی مدد سے ان کے سگے باپ اجمل کو تلاش کیا۔ فائزہ گھر گئی، دروازے پر دستک دی۔ بابا نے دروازہ کھولا۔ اجمل نے دیکھا اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ سینے لگا کر رونے لگا، بہت رویا، میری لاڈلی بیٹیاں آ گئیں واپس۔ فائزہ نے بابا کے سینے سے لگ کر سارا قصہ سنایا۔ اجمل بہت رویا، بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اجمل نے دوسری شادی ایک حافظہ قرآن سے کی تھی۔ اس نے اجمل کو سنبھالا تھا، گھر کو آباد کیا تھا۔ جو گھر کبھی کچا تھا آج وہ مکان پکے تھے۔ اس گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ ہانگ کانگ کی عدالت نے صابر اور شازیہ کی درد بھری سزائے موت سنائی۔ شازیہ کو اب صابر سے بدبو آنے لگی تھی۔ اب چیخ چیخ کر روتی تھی، سر کے بال نوچتی، اللہ سے معافی مانگتی، مجھ سے کیا گناہ ہو گئے۔ وہ کبھی فائزہ کو آواز دیتی، کبھی کومل کو، کبھی جویریہ کو، پھر اجمل کی باتیں یاد کرتی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتی۔ اور پھر 7 بار پھانسی دی گئی شازیہ کو۔ اس کی لاش کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا۔ صابر کو بھی 3 بار پھانسی دی گئی تھی۔ جانتے ہو اس میں قصور کس کا تھا؟ شازیہ کے ماں باپ کا۔ شازیہ کے ماں باپ کی سوچ تھی کہ پڑھا لکھا کر کیا کرنا، اس نے تو بچے ہی پیدا کرنے ہیں۔ نہ قرآن اسلام سکھایا، نہ دنیاوی تعلیم دی۔ مرد جاہل ہو تو ایک گھر تباہ کرتا ہے، عورت جاہل ہو تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ شازیہ کو حرام حلال کا فرق معلوم ہی نہیں تھا۔ عورت نبھا کرے تو کانٹوں پر چل کر نبھا کر سکتی ہے۔ عورت کی حیوانیت اور کم عقلی سے خدا کی قسم مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ عورت کو یہاں میں ہور لکھتا ہوں۔ آج ایک سگی ماں کو اپنی بیٹیوں کو برباد کرتے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے، سچی داستان ہے۔ اپنی بیٹیوں کو خود تعلیم دلوائیں، دین دنیا دونوں کی، ورنہ جہالت شازیہ بن کر حیوان بنے گی۔ حرام حلال بھول کر اپنے ہی پیٹ میں رکھ کر جن کو زندگی دی ہو ان کا بھی سودا کر دے گی۔ مرد کی درندگی پر لعنت ہی سہی، عورت کی حیوانیت پر کیا کریں گے؟